السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کے سلسلے میں یہودیوں کے علماء کو، منافقین کو اور اسی طرح سے مشرکین کو، ان تین طبقوں، چار طبقوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق مغرب کی ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. مشرق کا مالک ہے، مغرب کا مالک ہے، شمال کا جنوب کا مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. اس لیے اسے اس بات کا اختیار ہے کہ جب اور جس طرح سے بھی چاہے وہ انہیں جس قبلے کی طرف بھی استقبال کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے، وہ دے سکتا ہے. اور یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، یہ شرف ہے، اسے حاصل ہے، سعادت ہے جو اسے حاصل ہے کہ یہ امت وسط، معتدل امت ہے، اعتدال پسند ہے. اس کے اندر افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، کسی بھی طرح کا نہ تو غلو پایا جاتا ہے اس امت میں، اور نہ ہی اس امت میں کسی بھی طرح کی کوتاہی اور نقص پایا جاتا ہے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل امت بنایا ہے، اعتدال والی امت، میانہ روی، درمیان میں چلنے والی امت. نہ تو اس کے اندر نقص کا پہلو ہے اور نہ ہی اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ اور غلو کا پہلو ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ خاص طور پر تانا دیا کرتے تھے، خصوصیت کے ساتھ اس مسئلے میں یہودی، اسی طرح سے منافقین اور مشرکین تانا دینے لگے کہ مسلمانوں کا قبلہ پہلے خانہ کعبہ کی طرف تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف کر لیا، بلکہ شام کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف. اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قبلے کو پھر تحویل کر کے، بدل کر کے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز کا حکم دے دیا، تو پھر ان لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا. جب یہ قبلہ خانہ کعبہ سے بدل کر بیت المقدس کی طرف گیا تو یہودی خوش ہونے لگے اور کہا، دیکھو تم ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہو، ہمارے ماتحت ہو، ہم اونچے ہیں تم سے، اس لیے اللہ نے تمہیں ہمارے قبلے کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہو، بہت جلد تم ہمارے دین کی بھی پیروی کرو گے، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور ان کے دین پر چلو گے. اس طرح کا تانا دینا شروع کر دیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا مالک ہے، خالق ہے، وہی معبود ہے، وہ تمہیں جس طرح کا حکم دیتا ہے تمہیں عمل کرنا چاہیے. خیر، مسلمانوں نے اطمینان سے خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے، جیسا کہ روایتوں میں صحیح بخاری میں، مسند احمد بن حنبل میں اور بھی کتابوں کے اندر محدثین نے روایت نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 16 یا 17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف یعنی ملک شام کی طرف کر کے نمازیں پڑھی. لیکن اس پورے 16-17 مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اور صحابہ کرام بھی تمنا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ کاش یہ قبلہ پھر سے تبدیل ہو جائے اور خانہ کعبہ کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، کعبہ ہے، ان کا بنایا ہوا ہے، اس کی طرف ہمیں چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا. اور بلکہ جیسا کہ روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی آیت کریمہ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے تمنا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے درخواست کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو خانہ کعبہ کی طرف پھر سے قبلہ بدل دے، ہم خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں. اب جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تو بھی پیچیدگی پیدا ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16-17 مہینے کے بعد پھر جب بیت المقدس کی طرف سے چہرہ ہٹا کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، تب بھی بہت سارے تانے
یہودی دینے لگے، مشرکین دینے لگے، منافقین دینے لگے، اور مسلمانوں کو مختلف انداز سے الجھانے کی کوشش کر دیا، ان میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، سفہاء سفیہ کی جمع جس کے معنی بیوقوف کے ہوتے ہیں، نادان، جاہل، جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس شعور نہ ہو، جو کوئی بات سمجھے نہیں بلکہ اسی طرح سے عشوائی انداز میں طعنے دے اور تشنیع کرے اور لوگوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرے، حقیقت کو نہ سمجھے، تو اللہ نے ان کو سفہاء کہا ہے، بیوقوف، نادان، جاہل قسم کے لوگ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں جو جاہل ہیں وہ آپ سے کہیں گے جلد ہی جب خانہ کعبہ کی طرف دوبارہ قبلہ ہو جائے گا تو وہ آپ سے کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بھلا کس چیز نے انہیں یعنی مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس قبلے کی طرف وہ پہلے چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس قبلے پر مسلمان تھے اس قبلے سے پھر کیوں چینج کر دیا، کس چیز نے انہیں پھیر دیا، بدل دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ان لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جو یہودی ہیں یا یہودیوں کے علماء ہیں یا وہ منافقین ہیں اور یا پھر وہ مشرکین ہیں۔ چار طبقے، یہ چار طبقے اس لیے کیونکہ تفسیر میں الگ الگ حضرت مجاہد، سدی اور دیگر تابعین کی تفسیروں کو اکٹھا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چار طرح کی تفسیر آئی ہوئی ہے۔ یہ بات کس نے کہی تھی کہ بھلا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے اس سے کس چیز نے پھیر دیا؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ دراصل سوال اس معنی میں ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بے چینی پیدا کی جائے کہ وہ سوچیں کہ ہم لوگ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر رہے تھے، پھر بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھنے لگے، پھر خانہ کعبہ کا حکم دے دیا گیا، تو اب ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہماری خانہ کعبہ والی نمازیں قبول ہوئی ہیں تو بیت المقدس والی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اور بیت المقدس والی نمازیں قبول ہوئی ہیں تو خانہ کعبہ والی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس طرح سے الجھن اور بے چینی مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اس مقصد کے لیے یہ یہودی اور مشرکین، منافقین یا یہودیوں کے علماء احبار یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ ذرا سوچو کہ تمہارا قبلہ جو ہے جو پہلے تھا کیوں بدل گیا، اور بدل جانے کے بعد تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ بے چینی پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تمہیں اس طرح کے طعنوں سے بالکل بھی بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، جس رخ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہہ دے اس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس بے چینی کی کون سی بات ہے؟ بے چینی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے حکم دیا تھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور جو دوبارہ حکم دیا وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ اس طریقے سے تمہیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے طعنے، ان کی تشنیع کی فکر مت کرو۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہودیوں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو آپ بتا دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ ہی کا مشرق بھی ہے اور اللہ ہی کا مغرب بھی ہے، یعنی پورب بھی اللہ کا ہے، پچھم بھی اللہ کا ہے، شمال جنوب سب اللہ کا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ ساری سمت جس سمت کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا جاتا ہے یہ سمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سمت کی طرف بھی تمہیں چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے تمہیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو تم جو ہے انہیں جواب دے دو کہ کیوں طعنہ دیتے ہو تم ہمیں طعنہ مت دو، ہمارا ایمان ہے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، جس طرح سے وہ چاہتا ہے ہمیں حکم دیتا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت کیا ہے؟ یہی صراط مستقیم کی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب جہاں جیسے ہو جائے ویسے وہ مسلمان تسلیم کر لے، اللہ کا بندہ تسلیم کر لے، مان لے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے ہدایت، یہ ہے ہدایت، اور اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اب صراط مستقیم پر وہی چلتا ہے جسے اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے۔ جب اس کے بندے ہیں، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو رخ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رخ کوئی بھی ہو، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس رخ کی طرف ہو جائے گا اس رخ کی طرف ہم
چہرہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال اس سلسلے میں جو روایتیں آئی ہوئی ہیں صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ایک روایتیں ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے چہرہ پھیر کر کے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ 17 مہینے یا 16 مہینے تک صحابہ کرام اس طرح سے عمل کرتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف تمنا کرتے تھے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیتا تو مسلمانوں کی جو بے چینیاں ہیں یہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اس درخواست پر یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس شوق اور اس لالچ کو محسوس فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے پھر سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ بنا دیا اور خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ تو اب بے چینی لوگوں نے پیدا کر دی، یہ قبلہ بدل رہا ہے، کیا ہوگا تمہارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، یہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلمان بے چین تھے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، ان کو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں، ایمان کو کہا ہے۔ یہ ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کو ایمان کہا ہے، عمل کو ایمان کہا ہے، یعنی نماز کو ایمان کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کا سب سے اونچا مقام ہے، کلمہ توحید کے بعد عمل میں سب سے اونچا مقام نماز کا ہے۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سراپا ایمان کہا ہے، ایمان کہا ہے۔ پھر عمل اور ایمان کا جو عام طور پر مسئلہ اختلاف کا چلتا رہتا ہے کہ عمل کی کیا حیثیت ہے، ایمان کافی ہے، عمل کے بغیر جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس بات کو بہت اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں فرماتا ہے، صحابہ پریشان تھے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اور فرمایا کیا، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو نماز ایمان ہے، نماز عمل ہے، اعمال ہیں، اس کے اندر قیام ہے، اس کے اندر رکوع ہے، اس کے اندر سجدہ ہے، اس کے اندر قومہ ہے، اس کے اندر اذکار ہیں، دعائیں، یہ سارے اعمال اور افعال ہیں، اذکار ہیں، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ایمان کا نام دیا ہے۔ تو ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، تم بے چینی کا شکار مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ساری نمازوں کا ثواب دے گا۔ بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا ہے تب بھی ثواب ملے گا پورا پورا، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کیا ہے تب بھی ثواب ملے گا پورا پورا۔ تم ان یہودیوں، ان مشرکوں، منافقوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، مرعوب نہ ہو اور بے چینی کا شکار نہ ہو، بلکہ اطمینان رکھو کہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ تو یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ آگے والی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا بہت کی بڑی عظمت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امت کی وسطیت بیان فرمائی ہے۔ وسطیت یہی ہے، اگر مسلمان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ کیوں قبلہ بدل دیا، خانہ کعبہ کی طرف تھا اور پھر بیت المقدس کی طرف ہوا، پھر خانہ کعبہ کی طرف ہوا، تو جب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف ہی ہمیں چہرہ کرنے کا حکم دے دیا، تو پھر یہ بیچ میں بیت المقدس کی طرف بدلنے کا کیا فائدہ؟ اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہی رہتا تو کیا، وہی رہنا چاہیے تھا، اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم متوسط امت ہو، میانہ روی پر چلنے والی ہو، درمیانی راستے پر چلنے والی امت ہو، اعتدال پر چلتے ہو، نہ تو تم افراط کی طرف چلتے ہو اور نہ تم تفریط کی طرف چلتے ہو کہ تم کہو کہ ہمیں یہی رہنے دیا جائے، ہمیں وہی چھوڑ دیا جائے، نہیں، تم میانہ روی درمیان میں چلنے والی امت ہو۔ جب بھی جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تم ہمیشہ تیار رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جب جس طرح کا عمل کرنے کا ہمیں حکم دے دے گا ہم اس کے لیے تیار رہیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں وہی رہنے دیا جائے، یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہی رہنے دیا جائے، یہ کیوں بدلا جا رہا ہے، وہ کیوں بدلا جا رہا ہے، بدلنا ہی تھا تو پھر کیوں ہٹا دیا گیا خانہ کعبہ سے، ہمیں خانہ کعبہ ہی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم باقی رکھنا چاہیے تھا۔ ہمیں تانا بھی سننا پڑا، ہمیں تشریح سننی پڑی، ہم پر یہودی ہنستے رہے، ہم پر مشرکین ہنستے رہے، منافقین ہنستے رہے کہ ان کا قبلہ بدلتا رہتا ہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا۔ یہ سارے تانے ہمیں نہیں سننے پڑتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو نہیں بدل کر کے بیت المقدس نہیں کیا ہوتا، یہ سب سننا نہیں پڑتا، تو کیا فائدہ تھا۔ اللہ نے یہی سمجھایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں متوسط امت بنایا ہے،
تم تیار رہتے ہو ہمیشہ. اسی لیے جب آدمی بیچ میں ہوتا ہے تو نیچے بھی اترنا آسان ہوتا ہے, اوپر بھی چڑھنا آسان ہوتا ہے, دائیں طرف بھی جانا آسان ہوتا ہے, بائیں طرف بھی جانا آسان ہوتا ہے. اگر ایک طرف ہوتا ہے تو اسے اخیر میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے, دوسری طرف ہوتا ہے تو دوسرے سرے پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت امت کو دی ہے کہ امت ہمیشہ تیار رہے اللہ کے حکم پر, کہ جب جیسا بھی حکم ہوگا اس کے لیے وہ تیار ہو جائے گی. کہیں بھی غلو, کہیں بھی مبالغہ, کہیں بھی شدت پسندی یا کہیں بھی ایکسٹریمزم جس کو کہا جاتا ہے, یہ امت کو نہیں سکھایا گیا. امت اعتدال پر چلتی ہے, امت درمیانی راستے پر چلتی ہے. یہ امت کا امتیاز ہے. اس کی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج بھی مختلف انداز کے تانے دشمنان اسلام کی طرف سے دیے جاتے ہیں. ہمارے بہت سارے احکامات ہیں شریعت اسلامیہ کے, اس سلسلے میں لوگ تانا دیتے ہیں. اسلام شدت کا مذہب ہے, دیکھو یہ قاتل کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے, زانی کو رجم کرنے کے لیے کہتا ہے, چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے کہتا ہے, شرابی کو کوڑے مارنے کے لیے کہتا ہے, وغیرہ, یا اور بھی جو بہت سارے احکام ہیں. کتنی شدت ہے اسلام کے اندر. یہ اسلام کے فالوورز, انہیں شدت پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے, انہیں دہشت کی یا انتہا پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے. اسلام انتہا پسندی کا دھرم ہے. اس انداز کے تانے آج بھی دیے جاتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لا علم اور جاہل جو ہوتے ہیں, اپنے لوگوں میں سے بھی جن کو بہت زیادہ دین کی معلومات نہیں ہے, مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا, اور اس کا نام بھی مسلمان ہے, خاندان بھی مسلمان ہے, لیکن دین سے دوری کی وجہ سے, دین سے لا علمی جہالت کی وجہ سے وہ بھی بسا اوقات دین کی بہت ساری چیزوں پر زبانیں چلاتے ہیں اور تانے دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے غیر مطمئن ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. ایک آدمی اگر نماز پڑھتا بھی ہو, دین پر عمل کرتا بھی ہو, لیکن اگر اسے اندرونی طور پر دل میں اطمینان نہ ہو, یا اس کے دل میں کہیں شبہ لگا ہوا ہو, یا وہ سوچتا ہو کہ اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے, یہ حکم مناسب نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. میرے بھائیوں, تو ایسی صورت میں جو دل میں کیفیت پائی جا رہی ہے, یہ کیفیت خطرہ ہے کہ اس کے ایمان کو ضائع نہ کر دے. گرچہ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, گرچہ کہ دین پر عمل کر رہا ہے, لیکن اس کی دل کی کیفیت جو ہے وہ بے اطمینانی کی کیفیت ہے, شک و شبہ کی کیفیت ہے, یا اس سلسلے میں اسے پورے طور پر شرح صدر نہیں ہے, تسلیم کامل نہیں ہے, اس کے دل میں کہیں نہ کہیں حرج ہے. یہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے, ایمان خطرے میں ہے. اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر پورے اطمینان کے ساتھ راضی رہے, دل میں کہیں شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس بات کی تعلیم اس میں دی گئی ہے. اور مسلمانوں کو ان سارے دشمنوں کے بیچ میں, یہودی بھی تانا, منافق بھی تانا, علماء یہود بھی تانا دیتے تھے, ایسے سارے لوگ تانا دے رہے ہیں. ان کے بیچ میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے درمیانی امت بنایا ہے, تم اسی درمیانی راستے پر چلنے والی امت ہو, مصیبت میں چلنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کو عزت سمجھ کر کے, اسلام کو شان و شوکت سمجھ کر کے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی طرح کا حرج دل میں نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی طرح کی بے چینی دل میں نہیں ہونی چاہیے, عدم اطمینان نہیں ہونا چاہیے, پورے طور پر آمادگی ہونی چاہیے. یہ مومن کا کام ہے. اسی لیے مسلم کو, اسلام کا جو نام ہے اس میں یہ بات شامل ہے. اسلام کے معنی استسلام کے ہوتے ہیں. تسلیم کا معنی ہے, رضا کا معنی ہے, تابعداری کا معنی ہے, جھک جانے کا معنی ہے. یہی مسلمان کا کام ہے, اسی کا بار بار حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.